اقوام متحدہ کے ماہرین نے پاک بھارت جنگ پر رپورٹ جاری کر دی۔ بھارت کے یک طرفہ اقدامات پر سخت اعتراضات۔ خصوصی ماہرین کے مطابق پاکستان نے پہلگام حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی، غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا، لیکن بھارت نے 7 مئی کو آپریشن سندور کے تحت پاکستان کے حدود میں طاقت کا استعمال کیا، جو اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہے۔ بھارت نے UN چارٹر کے تحت سیکیورٹی کونسل کو باضابطہ اطلاع نہیں دی۔ بھارتی حملوں میں شہری علاقے نشانہ بنے، مساجد متاثر ہوئیں، متعدد شہری ہلاک و زخمی ہوئے۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کو مطلع کیا کہ وہ آرٹیکل 51 کے تحت دفاع کا حق رکھتا ہے۔ بھارت پہلگام حملے میں پاکستان کی ریاستی سطح پر ملوث ہونے کے شواہد پیش نہ کر سکا۔ دہشت گردی کے نام پر یک طرفہ فوجی طاقت استعمال کرنے کا کوئی حق تسلیم شدہ نہیں ہے۔ اگر طاقت کا استعمال غیر قانونی ہو تو یہ حق زندگی کے خلاف ورزی بن سکتا ہے۔ خصوصی ماہرین کے مطابق بھارت کا یہ طرز عمل بڑے تصادم کا خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ اگر بھارتی اقدام مسلح حملہ سمجھا جائے تو پاکستان کو سیلف ڈیفنس کا حق حاصل ہے۔ بھارتی اقدامات پاکستان کی خود مختاری اور عدم مداخلت کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین نے سندھ طاس معاہدے پر بھی پاکستان کے موقف اور بیانیے کی تصدیق کر دی۔ رپورٹ کے مطابق پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ یا اس کی دھمکی کروڑوں افراد کی بنیادی حقوق کو متاثر کرتی ہے۔ پانی کو سیاسی یا معاشی دباؤ کا آلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ کوئی بھی فریق یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدے کو معطل نہیں کر سکتا۔ آپ کو یہاں اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کے ماہرین نے پاک بھارت جنگ پر رپورٹ جاری کر دی۔ بھارت کے یک طرفہ اقدامات پر سخت اعتراضات۔ خصوصی ماہرین کے مطابق پاکستان نے پہلگام حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے، غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا، لیکن بھارت نے 7 مئی کو آپریشن سندور کے تحت پاکستان کی حدود میں طاقت کا استعمال کیا، جو اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت نے UN چارٹر کے تحت سیکیورٹی کونسل کو باضابطہ اطلاع نہیں دی۔ بھارتی حملوں میں شہری علاقے نشانہ بنائے گئے، مساجد متاثر ہوئی، متعدد شہری ہلاک ہوئے، زخمی بھی ہوئے۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کو مطلع کیا کہ وہ آرٹیکل 51 کے تحت دفاع کا حق رکھتا ہے۔ بھارت پہلگام حملے میں پاکستان کی ریاستی سطح پر ملوث ہونے کے شواہد پیش نہ کر سکا۔ دہشت گردی کے نام پر یک طرفہ فوجی طاقت استعمال کرنے کا کوئی حق تسلیم شدہ نہیں ہے۔ اگر طاقت کا استعمال غیر قانونی ہو تو یہ حق زندگی کی خلاف ورزی بن سکتا ہے۔ اب بات کریں دریائے چناب میں بغیر اطلاع پانی چھوڑنا بھارت کی آبی دہشت گردی ہے۔ بھارت کی آبی جارحیت 7 دسمبر سے جاری ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ فیلڈ مارشل کے دورہ واشنگٹن سے متعلق برطانوی خبرساز ایجنسی کی خبر کی تردید واضح کیا کہ حکومت سرکاری دوروں کا باضابطہ طور پر اعلان کرتی ہے۔ پاکستان نے چیف آف ڈیفنس فورسز کے دورہ واشنگٹن سے متعلق برطانوی نیوز ایجنسی رائٹرز کی خبر کو غلط قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا CDF کے کسی دورے کی منصوبہ بندی یا حتمی فیصلے سے متعلق کوئی مصدقہ معلومات موجود نہیں۔ اعلیٰ شخصیات کے سرکاری دوروں کا حکومت پاکستان باضابطہ اعلان کرتی ہے۔ ہفتہ وار بریفنگ میں طاہر اندرابی نے بتایا 7 دسمبر سے بھارت کی آبی جارحیت جاری ہے۔ The international community must take notice. Pakistan will not compromise on existential water rights of the people of our country. ترجمان نے بھارتی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے مسلمان لیڈی ڈاکٹر کا نقاب کھینچنے کی سخت مذمت کی۔ We urge all responsible stakeholders and the Indian government to recognize the seriousness of this incident and to reaffirm their commitment to the protection and minority rights. افغانستان کی صورتحال پر سلامتی کونسل کی رپورٹ کے حوالے سے ترجمان کا کہنا تھا اس سے پاکستان کے طالبان حکومت سے متعلق خدشات اور افغانستان میں متعدد دہشت گرد گروہوں کی موجودگی کی تصدیق ہو گئی ہے۔ فتنہ الخارج، فتنہ الہندوستان سمیت دیگر دہشت گرد عناصر کو کابل حکومت سے وظائف ملنے کی باضابطہ رپورٹس موجود ہیں۔ ایران میں ہونے والی حالیہ میٹنگ میں TTP کا معاملہ زیر بحث آیا تھا۔ آگے آپ کو بتائیں کہ دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں پاکستان کی کامیابیوں کی دنیا معترف۔ داعش کی کمر توڑنے میں بھی پاکستانی انٹیلیجنس اداروں کی مثالی کارروائیاں۔ داعش خراسان کو بڑا دھچکا۔ ترجمان داعش خراسان اور خارجی دہشت گرد سلطان عزیز اعظم کو رواں سال مئی میں پاک افغان سرحد سے گرفتار کیا گیا۔ سلطان عزیز داعش کے لیے بھرتیوں کے نیٹ ورک کا بانی تھا۔ اقوام متحدہ کی انالیٹیکل سپورٹ اینڈ سینکشنز مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ میں بڑا اعتراف کیا گیا ہے کہ پاکستان کی کارروائیوں نے داعش کو عالمی سطح پر کمزور کر دیا ہے۔
کامیابی وہ جسے دنیا مانے۔ پاکستانی انٹیلیجنس کے ہاتھوں داعش خراسان کو بڑا دھچکا۔ داعش خراسان کا ترجمان اور خارجی دہشت گرد سلطان عزیز عزام دھر لیا گیا۔ تنظیم کی آفیشل میڈیا ونگ العزائم فاؤنڈیشن کے بانی دہشت گرد کی پاک افغان سرحدی علاقے سے گرفتاری۔ بڑا اعتراف اقوام متحدہ کی انالیٹیکل سپورٹ اینڈ سیکشن مانیٹرنگ ٹیم کی سہلمی رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ العزائم فاؤنڈیشن داعش خراسان کی بھرتی اور پروپیگنڈا سرگرمیوں کی مرکزی تنظیم شمار ہوتی ہے۔ یو این رپورٹ کے مطابق حالیہ دنوں میں پاکستانی حکام نے داعش خراسان کے خلاف کئی ہائی پروفائل گرفتاریاں کی۔ ان میں سلطان عزیز عزام کی گرفتاری 16 مئی 2025 کو کی گئی۔ خارجی عزیز عزام کی گرفتاری کے بعد داعش خصوصاً وائس آف خراسان جیسے اہم پروپیگنڈا پلیٹ فارمز کی میڈیا سرگرمیاں بھی معطل ہو گئی ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں یہ بھی واضح کہا گیا ہے کہ سلطان عزیز عزام اور سینئر رہنما ابو یاسر التر کی گرفتاری جیسے اقدامات کے نتیجے میں داعش کی آپریشنل طاقت کم ہو گئی۔ کئی منصوبہ بند حملے ناکام بنائے گئے، اہم کمانڈرز اور قائدین کو ختم کر دیا گیا۔ پاکستان کی کارروائی سے داعش خراسان کا تنظیمی ڈھانچہ عالمی سطح پر کمزور ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق تنظیم کے جنگجوؤں کی تعداد میں کمی آئی ہے۔ اب بات کریں پنجاب کے میدانی علاقوں میں آج بھی شدید دھند کے ڈیرے ہیں۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کو ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن اور موٹر وے M3 فیض پور سے جڑاوالا تک رات سے بند ہے۔ موٹر وے M5 بھی ملتان سے روہڑی تک بند کر دی گئی ہے۔ لاہور میں سردی کی نئی لہر متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے شہر میں 21 اور 22 دسمبر کو ہلکی بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ فضائی آلودگی بھی برقرار ہے۔ تازہ ترین صورتحال جانے کے لاہور سے ہمارے ساتھ ہوں گے انس ظفر اور ملتان سے بھی ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ ہوں گے مقصود چوہان۔ تمام تر صورتحال ان سے جان لیں گے۔ سب سے پہلے رخ کر لیتے ہیں لاہور کا، جہاں پر انس ظفر موجود ہے۔ انس، آپ بتائیے گا لاہور میں اس وقت کیسا موسم ہے اور محکمہ موسمیات نے کیا بتایا ہے؟ آنے والے دنوں میں کیسا رہے گا موسم؟ جی بالکل، اس وقت لاہور کا موسم سرد محسوس کیا جا رہا ہے۔ شہر میں ٹیمپریچر اس وقت 9 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور آج زیادہ سے زیادہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں 21 اور 22 دسمبر کو ہلکی بارش متوقع ہے، جس کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ ایک نئی سردی کی لہر ہے، اس کی یہاں لاہور شہر میں انٹری ہوگی۔ اگر دھند کے حوالے سے بات کریں تو شہر میں رات گئے سے ہی دھند ہے۔ دھند کی وجہ سے لاہور سے ملحقہ جو موٹر ویز ہیں ان کو ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند کیا گیا۔ میں اس وقت بابو صابو ٹول پلازا انٹری پوائنٹ پر موجود ہوں۔ یہاں سے موٹر وے M2 کو کوٹ مومن تک بند کیا گیا ہے اور دوسری جانب جو موٹر وے M3 ہے اس کو فیض پور سے جڑاوالا تک اور موٹر وے M11 لاہور سیالکوٹ موٹر وے مکمل طور پر بند ہے۔ ترجمان موٹر وے کے مطابق جیسے ہی دھند کی شدت میں کمی واقع ہوگی تو موٹر ویز کو ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے گا۔ شہر میں اگر فضائی آلودگی کے حوالے سے بات کریں تو لاہور شہر میں سموگ بدستور برقرار ہے۔ اس وقت شہر میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح انتہائی خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے اور 392 ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ لاہور میں سب سے زیادہ آلودہ علاقہ سول سیکٹریٹ کے گرد و نواح کا علاقہ ہے، جہاں پر ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح جو ہے وہ 920 تک جو پہنچی ہے، جو صحت کے لیے انتہائی غیر موزوں ہے۔ کانا 9 کا علاقہ فیروز پور روڈ پر ہے، وہاں پر 520 ریکارڈ کی جائے، جبکہ جوہر ٹاؤن اور گارڈن ٹاؤن کے اطراف میں بھی 400 سے زائد ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ محکمہ ماحولیات اور پنجاب حکومت کی جانب سے مختلف اقدامات کا سلسلہ بھی سموگ کو کم کرنے کے لیے جاری ہے۔